آج کے جو شاعر ہیں وہ ہے امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ، بڑے پائے کے شاعر ہیں۔ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جدید ادوار کے اب شاعر شروع ہو چکے ہیں۔ تو آج کا جو شاعر ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حمد و ثنا ہے اس کے حوالے سے بیان کرے گا۔ تو نبی علیہ السلام کی شان کے حوالے سے بے شمار اشعار آپ کو مل جائیں گے، اقبال کے مل جائیں گے، اور بھی بے شمار ہیں۔ مطلب کہ یہ ٹاپک کافی اہم بھی ہے اور پیپر میں کئی دفعہ آیا بھی ہوا ہے۔ امام بصیری کی شاعری جو ہے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الکونین والثقلین والفریقین، ٹھیک ہے، یہ والا پیپر میں پہلے آ چکا ہے۔ تو تشریح کے لیے جو اشعار ہیں وہ دیکھیں، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد، دنیا میں احترام کے لائق ہیں جتنے بھی لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس طرح کے اشعار آ جائیں گے۔ پنڈت ہری چند آنجہانی کے شعر بھی میں ڈسکرپشن میں دیے ہوئے ہیں۔ کس نے قطروں کو، ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ کہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مطلب کہ بے شمار اشعار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے والے سے آ جائیں گے۔ اور اسی سلیبس کے اندر آپ نے حسان بن ثابت کی شاعری پڑھی ہوئی ہے، جہاں انہوں نے کہا تھا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یہ وہ بھی آپ اس میں اس کی تشریح میں ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں جی ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ لیکن امام بصیری کہتے ہیں محمد سید الکونین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الکونین، یعنی کہ دو جہانوں کے سردار ہیں، والثقلین، اور دو گروہوں کے سردار ہیں۔ دو گروہ کون سے ہیں؟ جن اور انسان۔ والفریقین، دو گروہوں کے، یہ دو گروہ آپ کر لیں، دو گروہوں کے کون سے؟ عرب اور عجم کے سردار ہیں۔ من عرب و من عجم، عرب و عجم کے سردار ہیں، دو جہانوں کے سردار ہیں، جنوں انسانوں کے سردار ہیں، دو گروہوں کے یعنی کہ عرب و عجم کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں۔ پھر کہتے ہیں دا مدعتہ النصارى فی نبیہم، چھوڑ دے وہ دعویٰ جو نصارہ نے اپنے نبیوں کے بارے میں کیا تھا، اس بات کو چھوڑ دے۔ وَاحْكُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِيهِ وَاحْتَكِمِ، تو جو تو چاہتا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں کہنا تو کہہ دے، اور اس یقین کے ساتھ کہہ دے، اور پھر یقین کے ساتھ کہہ۔ فَانْسُبْ إِلَىٰ ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جو بزرگی چاہے تو منسوب کر دے۔ فَانْسُبْ إِلَىٰ ذَاتِهِ، تو منسوب کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی جانب جو تو چاہے بزرگی سے۔ وَانْسُبْ إِلَىٰ قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ عِظَمٍ، اور جو بلندیوں سے چاہے، قدروں، جو عظمتوں سے چاہے نبی علیہ السلام کی طرف منسوب عظمتیں کر دے۔ فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فضیلت جو ہے اتنی زیادہ ہے، لَيْسَ لَهُ حَدٌّ، جس کی کوئی حد نہیں ہے، جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ فَيُعْرِبَ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمٍ، اور کسی منہ میں ایسی زبان نہیں ہے جو نبی علیہ السلام کی حمد کو بیان کر سکے، جو نبی علیہ السلام کی جو ہے وہ نعت کو بیان کر سکے۔ حمد تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے نا، جو نبی علیہ السلام کی نعت کو، شان کو بیان کر سکے، ٹھیک ہے۔ پھر کہتے ہیں فَمَبْلَغُ الْعِلْمِ فِيهِ أَنَّهُ بَشَرٌ، علم کی انتہا تو یہ ہے کہ آپ بشر ہیں۔ وَأَنَّهُ خَيْرُ خَلْقِ اللَّهِ كُلِّهِمْ، اور آپ مخلوق خدا میں سب سے زیادہ بہترین ہیں۔ مطلب بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ تو یہ تھا عزیز طلباء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے میں امام بصیری کے اشعار، اور یہ پیپر میں آ بھی چکے ہیں۔ تو باقی چیزیں آپ ڈسکرپشن میں چیک کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے لیکچر کے ساتھ۔